بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 32 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فجر کی سنتوں کی اہمیت۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے مسجد میں دوڑنا، جماعت میں شامل ہونے کے لیے عجلت کرنا، مسجد کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اس حوالے سے سبق پڑھا تھا۔ تو ایک اور جو عوام میں ایک غلطی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے آج کے ہمارے سبق میں کلام ہونا ہے، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں، کیونکہ عند الاحناف ان سنتوں کو بقیہ سنتوں پر بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور جو مقام ان سنتوں کا ہے وہ دیگر جیسے ظہر کی سنتیں ہیں، عصر کی ہیں، مغرب و عشاء کی ہیں، وہ سنتیں اس تقویت اور اس تاکید کے ساتھ لازم نہیں ہیں کہ جتنا فجر کی سنتیں اہم ہیں۔ اب اس کی جو ہے وہ متعدد وجوہات ہیں۔ بہرحال ہم وجوہات پہ تو کلام نہیں کر رہے، ہم اس بات پہ کلام کر رہے ہیں کہ اب یہ اہم ہے تو کیا امام صاحب جماعت قائم کیے ہوئے ہوں اور مؤذن اقامت کہہ چکے، تو اب اگر کوئی شخص آتا ہے تو کیا وہ سنتیں پڑھے گا یا بغیر سنتوں کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لے گا؟ احادیث کیا کہتی ہیں، آثار صحابہ کیا کہتے ہیں، اسی پر ہماری گفتگو ہوگی، اور پھر آخر میں احناف کے نزدیک کیا نقطہ نظر ہے جو بالکل آثار اور احادیث کے مطابق ہوگا، وہ بھی امام محمد کی زبانی تحریر کر لیا جائے گا۔ تو بہرحال ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامۃ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو نماز پڑھتا ہے حالانکہ مؤذن نے اقامت کہنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا شریک بن عبد اللہ بن نمیر ان ابا سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع قوم الاقامۃ فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال الصلاتان معا۔ امام محمد علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر نے خبر دی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگوں نے اقامت سنی، پھر وہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی نفل نماز پڑھنے لگے۔ اب اسی دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں؟ قال محمد یکرہ اذا اقیمت الصلاۃ ان یصلی الرجل تطوعا غیر رکعتی الفجر خاصۃ فإنه لا بأس بأن يصليها الرجل وإن أخذ المؤذن في الإقامة وكذلك ينبغي، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه۔ امام محمد لکھتے ہیں کہ جب اقامت کہی جا چکی ہو تو پھر نفلی نماز سوائے فجر کی دو سنتوں کے، ان کے علاوہ باقی کوئی سنت نفل پڑھنا وہ مکروہ ہے۔ ان دو رکعتوں میں اقامت ہوتے ہوئے بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور چاہیے بھی اسی طرح، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اچھا، اب اس مذکورہ روایت سے تو ایک مسئلہ معلوم ہوا، اور وہ یہ کہ جب جماعت کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو
تو پھر سنت اور نوافل کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اقامت ہو چکنے کے بعد اگر کوئی نماز درست ہے، ایک تو وہی کہ جس کے لیے اقامت کہی گئی، جو جماعت جس کی قائم کی جا چکی، اور دوسرا اگر اس کے علاوہ کوئی نماز اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے تو وہ صبح یعنی فجر کی 2 سنتیں ہیں کہ ان کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ سنتوں کی ادائیگی میں کہیں اتنا نہ مصروف ہو جائے کہ جماعت ہی چھوٹ جائے۔ تو جماعت اگر چھوٹ رہی ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ یہ جماعت میں شمولیت اختیار کرے اور اس وقت سنتوں کو پڑھنا ترک کر دے۔ مثال کے طور پر یہ فجر میں آیا تو امام صاحب ابھی پہلی رکعت میں تھے، تو عموماً فجر میں قرات بھی بنسبت دیگر نمازوں کے وہ طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو ان صاحب کو یہ گمان ہوا کہ اگر میں 2 سنت پڑھوں گا تو جماعت میں سلام سے قبل کہیں نہ کہیں میں شامل جماعت ہو جاؤں گا، تو اب ان پر لازم ہے کہ یہ پہلے سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر یہ جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ یہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب وہ تشہد میں ہیں، قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اور غالب بھی یہی ہے کہ اب اگر یہ سنتیں پڑھیں گے تو ان کی 2 رکعت سے قبل امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور جماعت کا اختتام ہو جائے گا، تو جماعت کیونکہ درجہ وجوب میں ہے اور سنت فجر یہ قریبا واجب ہیں، یعنی تاکیدی سنتیں ہیں تو سنت، تو لہٰذا جماعت کا جو درجہ ہے وہ اہم ہے اور اسی کو اپناتے ہوئے سنتوں کو اس وقت چھوڑ دیا جائے گا اور جماعت میں شمولیت کی جائے گی۔ اب یہاں پر مذہب احناف پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض در حقیقت اس بات پر ہے کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ فجر کی سنتوں میں رخصت ہے کہ ان میں بندہ پڑھ کر پھر شامل جماعت ہو جائے، تو معترض کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی اقامت جب کہی جا چکے، چاہے جائے کہ وہ فجر ہی کی کیوں نہ ہو، پھر مقتدی کو کسی دوسری نماز کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ سنت ہوں، نفل ہوں، فجر کی ہوں، کسی اور نماز کی ہوں، بس پھر وہ ایک ہی نماز جائز ہو جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس اعتراض کی ثبوت کے طور پر معترض نے ایک حدیث صحیح کو پیش کیا ہے کہ حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التي اقیمت لها، طحاوی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب نماز قائم کر دی جائے یا جب نماز کے لیے اقامت کہہ لی جائے یا نماز قائم کر دی جائے تو اب کوئی نماز نہیں مگر وہی کہ جس کے لیے اقامت کہی گئی ہو۔ اب جب اقامت کہی جائے تو پھر وہی نماز درست ہوگی کہ جس کے لیے اقامت کہی گئی ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جماعت ہوتے ہوئے کوئی نفل یا سنت حتیٰ کہ فجر کی سنتیں پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو جب حدیث یہ کہتی ہے تو پھر احناف نے فجر کی سنتوں کا استثناء کیسے ثابت کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ احناف کی جانب سے چاہیے۔ اب احناف نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ یہ دیا کہ یہ جو آپ نے حدیث پاک بیان کی ہے، اگرچہ یہ حدیث عام معنی رکھتی ہے اور عام ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن بہت سے دیگر ایسے آثار ہیں جو اس میں تھوڑی سی تخصیص پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ تخصیص اس حدیث میں فجر کی سنتوں کے حوالے سے کرتے ہیں کہ یہ حکم باقی تمام نمازوں کو عام ہے، تمام نوافل اور سنتوں کو عام ہے، لیکن فجر کی سنتیں اس سے مستثنا ہیں، لہٰذا صبح کی سنتوں کو چھوڑ کر باقی تمام نوافل اور سنن کی ادائیگی کا اس میں تذکرہ ہے۔ اچھا، وہ کون سے آثار ہیں کہ جو اس میں تخصیص لے آئے اور جن کی وجہ سے اس میں عموم کا جو ہے وہ درجہ خصوص میں چلا گیا؟ تو ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو طحاوی شریف کے اندر ہی موجود حضرت ابو عثمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ عبداللہ بن عباس مسجد میں
ایسے وقت میں تشریف لائے کہ امام صاحب صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے صبح کی 2 سنتیں نہیں ادا کی تھی، تو جب مسجد میں آئے امام صاحب نماز ادا کر رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے امام سے ہٹ کر پہلے 2 رکعتیں ادا کی، پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی طرح تحاوی میں ہی موجود ہے کہ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت امام صاحب صبح کی جماعت کرا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی ابھی صبح کی 2 سنتیں ادا نہیں کی تھی، تو پس آپ نے یہ 2 سنتیں پہلے حضرت حفصہ کے حجرے میں ادا کی، پھر امام صاحب کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ نماز فجر کے لیے صفیں باندھ چکے تھے۔ اچھا، آپ نے 2 رکعت سنت جو ہیں وہ فجر کی 2 سنتیں یہ مسجد کے کونے میں ادا کی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب یہ میں نے 3 آثار آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا تتبع کریں تو کثیر آثار سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے کہ فقہائے صحابہ کرام مثلا حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، ابو درداء ہو گئے اور دیگر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ان کے عمل سے ثابت ہوا ہے کہ صبح کی سنتیں جماعت ہوتے ہوئے بھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن اس میں احتیاط یہی ہے کہ جماعت کی صفوں سے ہٹ کر کسی کونے میں ادا کیجیے۔ لہٰذا احناف کا مسلک بھی ان آثار سے ثابت ہے اور ان کے مطابق ہے۔ اب اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صبح کی سنتوں کے بارے میں اپنا قولی ارشاد بھی موجود ہے۔ صبح کی سنتوں، فجر کی سنتوں کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی سنتیں ترک نہ کرو اگرچہ تمہیں گھوڑے یا اونٹ کچل دیں۔ تو مطلب یہ کہ ان سنتوں کی جو اہمیت ہے وہ دیگر پر زیادہ ہے، اور یہ فرمان رسول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان سنتوں کی اہمیت وہ دوسری نفل یا سنت نمازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی تاکید کے پیش نظر جماعت ہوتے ہوئے صرف 2 سنتوں کی ادائیگی کا ہم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اگر جماعت چھوٹنے کا خطرہ ہو تو وہ ہم پہلے کہہ چکے کہ پھر یہ سنتیں بھی ترک کر کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد جب اس دن کا سورج طلوع ہو جائے اور 20 منٹ تقریباً جو مکروہ وقت کے ہیں وہ گزر جائیں تو اس کے بعد پھر 2 سنتوں کو ادا کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک آخری اثر میں چاہوں گا کہ میں مزید شامل کروں کہ وہ بھی طحاوی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ایک ابو مجلس یہ کہتے ہیں کہ دخلت المسجد، تو میں مسجد میں صبح کی نماز کے لیے ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہوا، اور امام صاحب کو دیکھا تو وہ جماعت کرا رہے تھے۔ تو اب اتنے میں چونکہ میں ان 2 بزرگ شخصیات کے ساتھ تھا تو ابن عمر تو جماعت میں فوراً شامل ہو گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فصلی رکعتین ثم دخل مع الامام، کہ انہوں نے 2 رکعتیں الگ سے ادا کی سنتوں کی اور پھر وہ امام کے ساتھ شامل جماعت ہوئے۔ لیکن فلما سلم الامام قعد ابن عمر مکانہ حتی طلعت الشمس فقام فرکع رکعتین، تو کہا کہ جب امام نے سلام پھیر دیا تو ابن عمر عذری بیٹھے رہے، وہ اگرچہ انہوں نے جماعت کے ساتھ فرض ادا کر لیے تھے لیکن وہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، تو پھر حضرت ابن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی۔ تو دیکھیں اب اس روایت سے بھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے وہ یہ سمجھا تھا کہ چونکہ میں صبح کی سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل نہیں ہو پاؤں گا، وہ آپ بہت آہستہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے سنتیں ادا نہیں کی، جماعت میں شمولیت اختیار کی، لیکن جیسے سورج بلند ہوا تو اس کے بعد انہوں نے
وہ سنتیں بھی ادا کر لی، جبکہ عبداللہ بن عباس کو یہ تھا کہ میں جماعت میں بھی حاصل کر لوں گا فضیلت اور سنتیں بھی پہلے پڑھ لوں گا، تو وہ پہلے سنتیں پڑھ کے پھر شامل جماعت ہو گئے۔ تو یہی احناف کا نظریہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور بالخصوص آپ احناف کے اس نظریے پر کوئی ایک اثر تحریر کریں کہ اگر جماعت قائم ہو تو سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کوئی ثبوت پیش کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔